آج ماہ شعبان کی چاند رات وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج یہ تین کام کرتے ہی تقدیر کے بند تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کا بابرکت چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ شب برات سے پہلے دولت مند بن جائے گا۔ خدارا آج یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج کا یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، شعبان کی پہلی رات اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس رات میں دولت کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ تین کام ضرور کر لینا۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کی رات ہے۔ بڑا بدقسمت ہے یہ تین کام نہ کر لے، یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال نہ پڑھ لے۔ آج یہ تین کام کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرا لے، رزق دولت کے لیے بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھ لے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج شعبان کے پہلی رات کو یہ تین کام کر کے دیکھ لو، آج ہر بندے کا نصیب تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج یہ تین کام کرتے ہی عزت دولت کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ آج کی رات رزق کی تقسیم ہو رہا ہے۔ آج کی رات اب رب خزانوں کا مالک بنا رہا۔ آج کی رات میں جو بندہ رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، پورے سال کے رزق دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو آج یہ تین عمل پڑھ کر رب کو راضی نہ کر لے، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا، اگر آپ سے ویڈیو کو کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اپنے ساتھ خوشیاں رحمتیں برکتیں لاتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ لیکن آج چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ اگر آج آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ کبھی بندے پر مشکلات وقت برا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، رب کی پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج بخشش کی رات ہے، آج ہر مسئلے سے جان چھڑانے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ آج یہ تین کام کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی پکڑ سے نکلنا چاہتا ہے، آج کی رات کو ضائع مت کرنا۔ جس بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہوں سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، پھر نہ تو اس کے وظیفے قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج وہ وقت ہے، اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کھانا کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کام کو ہوتے ہوئے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا۔ میرا رب نے چاہا تو آج آپ کے ہر طرح کی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے تو بس یہ تین کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں رب کریم سے وظائف پڑھ کر مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج تو رب کی ذات خود صدائیں لگا رہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج کی رات مغرب کے بعد رب پہلے آسمان پر آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا؟ جب رب پوچھتا ہے تو جب بندہ اپنے حاجت کو بتاتا ہے، رب فرشتوں کی ڈیوٹی کو لگاتا ہے۔ یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس بندے کے ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول کر دو۔ اس وظیفے کی قدر قیمت اتنی زیادہ ہے، اگر میرا بس چلتا ہے آج میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا۔ آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کل پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔
जब चाहे जिस वक्त चाहे ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ने से ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप मस्जिद में पढ़ना है चाहे तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, आप अपने घर के खामोशी कोने में बैठकर पढ़ सकते हैं। हर मर्द औरत बूढ़ा बड़ा छोटा हर किसी को इस अमल की इजाज़त आम है। याद रखिएगा, ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज अगर लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी मांगोगे, रब की ज़ात आपके नसीब में लिख देगी। शाबान की चांद की कदर कीमत हर कोई जानता है, अगर आप उसको कदर करेंगे, इस रात के अपने लिए कामयाबी का रात बनाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़कर वो देखेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता। जो बंदा इस रात को पाल लेता है, सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करे, सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए कान पकड़कर हाथ जोड़कर रब करीम से बार बार माफ़ी मांगने, क्योंकि इस रात का मकसद बख्शिश की रात है। दोस्तों, रब करीम कितना रहमान है, कितना रहीम है। वो बख्शिश के बहाने ढूंढता है, कभी शब मराज, कभी शब बारात, कभी शब कदर, कभी शाबान की पहली रात हमें अता फरमाता है ताकि हम अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। उन रातों में अल्लाह मांगने वालों की झोलियां भर देता है। अल्लाह फरमाता है, तू मांग कितना मांगेगा, मैं तेरे हर हाजत को पूरा करूँगा। खुदारा, मेरे आप से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज ये मौका है। रब अपनी मेरे प्यारे महबूब के उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है, बार बार मौका फरहम करता है। अल्लाह के बंदो, तौबा कर लो। पिछले साल जो लोगों की पत्ते झड़ चुके थे, आज अपने इर्द गिर्द देखें, आप में से बहुत से लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके, वो भी गाफिल हैं, वो भी दुनिया की रंगनियों में खोए हुए थे। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो एक बार तौबा करने की मोहलत ना मिली। आज मौका है, आज की रात सच्ची तौबा कर लो। इस रात की जितनी कदर कीमत अजमत बरकत बताऊं इतनी कम है। सिर्फ इतना कहूँगा, आज की रात की हर घड़ी कबूलियत की है, बिन मांगे फैसले हो रहे हैं। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज माह शाबान का बाबरकत चांद देखकर आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम पढ़ लें, आप या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा है। उसूल बरकत सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। जिसको घर चाहेगा घर मांग ले, गाड़ी चाहेगा गाड़ी मांग लो, मन पसंद नौकरी शादी, आज रब्बी करीम से जिसको जो भी चाहिए मांग लो, क्योंकि आज जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज रब्बी करीम से खुल ढल कर मांगना, क्योंकि घड़ियां बार बार नहीं आती। ये मौका जिसको मिल जाता है, फिर वो पूरा साल रब की रहमतों बरकतों से माला माल रहता है। कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लो। आज शाबान की पहली रात को नसीब का लिखा जा रहा है। मांग लो, क्या मांगना है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फौरी तौर पर आपने अपने आँखों को बंद कर लेना है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ पहले नंबर पर आपने जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वह वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है। इस आयत में रब्बी करीम का शुक्र है, ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत की पहली आयत है। पहले नंबर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, जिसका मतलब है, ऐ मेरे रब तेरा शुक्र है, तूने मुझे शाबान की पहली रात नसीब फरमाई, इस बाबरकत रात में बख्शिश का मौका दिया। आज जो बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएगा, तो वैसा होगा जैसा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर उसे मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे ही हर शे खुद चलकर उसके पास आती है।
اس کے لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے گا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اسے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لی، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اس رات کے عظمت فضیلت کو جانتا ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات عظمت برکت والی مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ سارے رات نفلیں پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی شعبان کی پہلی رات پوری رات میں مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ نبی نے فرمایا، سورہ اخلاص کی صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے یہ ایک خواب ہے، یہ پورا ہی ہو نہیں سکتا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان کی پہلی رات کو صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج کی رات 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج کی رات آخری آسمان پر رب صدائی لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس رات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام آپ نے کون سا کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے آخری میں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی رزق چاہتا ہے، ہر کوئی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج کی زندگی پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن رزاق صرف رب کی ذات ہے۔ کسی اور سے مانگو تو رب کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ آج جب رب کریم خود دینے کے لیے تیار ہے، آج جب رب کریم خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، آج خود رحمتوں برکتوں کی بارش برسانے سے پہلے آسمان پر موجود ہے، تو تم کیوں نہیں لینے سے انکار ہو۔ آج تیسرے آخری نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رب کریم کی 2 صفاتی نام ہیں۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، یا فتاح قسم میرے رب نے خود کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنی اس نام یا فتاح کی، جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ رزق کا اگر ایک دروازہ کھل جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہے۔ یہاں تو 300 رزق کے دروازے کھولنے کی بات ہو رہی۔ یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑنا، یہ وظیفہ بڑا مستند بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگے گے آپ کو ملتا چلے جائے گا۔ اب آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار یا رزاق یا فتحوں کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور آج بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج نصیب تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ جو پھر کوئی نہ رب کریم سے سچی توبہ کر لی جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر انعامات لینے کے باری ہے۔ اب خاموشی کونے میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب مانگنے والوں کو آنکھوں میں آنسو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج جو بھی مانگو گے، رب کی ذات آپ کے مقدر کی ستارے ایسے چمکے گا، پورا سال دوبارہ کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ آج کی پوری رات، کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہو، جس وقت چاہو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کے زبان پر آئے گا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت و سعادت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔